اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ 11 جنوری 2023 تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امپورٹنٹ ترین ویڈیو ہے پینشن کے حوالے سے۔ یہ میں وفاق اور پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ڈیفینیٹلی وفاق سے چیزیں جو ہے صوبوں میں جاتی ہیں اور امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ پنجاب کی لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے، وفاقی ملازمین کے جو مکانات کے رولز وغیرہ ہیں وہ اس کی جو ہے ایک بڑی واردات اس حوالے سے ڈالی جانے لگی ہے، اس کے حوالے سے اپڈیٹ کروں گا۔ پلس ہمارا جو ون ٹائم ڈسپنسیشن تھی اپ گریڈیشن، اس میں ہمارے جو ہے سول سرونٹس کو دیا، اور بیسک پے کی اسکیل کے اوپر جو دوسرے ساتھی تھے وہ اس کے اندر سے ابھی تک نہیں ہوئے۔ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک ملازمین کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے۔ اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلے تو جو مبارکبادیں بہت سے ساتھیوں نے لی بحیثیت چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں کو ٹائملی جو ہے چیزوں کے متعلق جو انفارم کر دوں۔ اور اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا، ہم نے اویئرنیس کمپین چلائی تمام صوبوں میں بھی اور پنجاب میں بھی، گرفتار بھی ہوئے، اور خبر یہ تھی کہ جی منسٹری آف لا جسٹس نے جو ہے فی الحال اس کو جو ہے وہ روک دی ہے پینشن ریفارمز کے حوالے سے۔ تو آج کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، اطلاع ملی، ڈاکومنٹ جو میرے ہاتھ میں آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جو ہے فائنینس ڈویژن نے خط لکھا ہے 4 جنوری کو، اور اس کے حوالے سے ان کی کنکرنس مانگی ہے، اور پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر، اور کہا گیا ہے کہ 15 جنوری کے بعد جو ECC کی میٹنگ ہونی ہے اس کے اندر اس کی اپروول لی جائے گی۔ تو ملازمین اس کی تیاری رکھیں، خاص طور پہ لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے ایک وعدہ بھی کیا گیا ہم سے، اور وہ وعدہ وفا نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے ہم انشاءاللہ تعالی 18 تاریخ کو ڈویژن کی سطح پہ اور 25 تاریخ کو جو ہے ہم پروٹیسٹ کے اوپر جا رہے ہیں لاہور میں۔ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی۔ یہ پینشن اصلاحات ایوریج کی بیسک پے کے اوپر جو ہے تقریباً 70%، 36 مہینے کی، اور وہ تمام چیزیں میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ جو ابھی مکانات کے حوالے سے ہے، میں وفاق کے تمام ملازمین کو بتاتا چلوں کہ 15(2)B جو آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے باپ کا مکان بچے کو الاٹ ہو جاتا تھا، ایک تو اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے سمری جو ہے انہوں نے موو کی ہے، جو رولز ہیں اس کی کنکرنس کے لیے۔ اس کے اندر مزید جو کام ڈالا جا رہا ہے وہ گریڈ 11 تک جو ہے اس کو بی ٹائپ، 12 سے لے کے 14 تک جو ہے سی ٹائپ، 15 سے 16 والے کو ڈی ٹائپ، اور 17 اینڈ ابو جو ہے اس کی کیٹیگریز کو چینج کرنے لگے ہیں۔ جو میوچل ٹرانسفر کر لیتے تھے ساتھی آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ، اس کو شیئر کریں، اس کو ختم کر رہے ہیں، اور کافی چینجنگ رولز کے اندر لے کے آئے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑا کلیئر کٹ میسیج ہے میرا منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو، کہ یہ کہتے ہیں جی کہ باپ کا مکان بچے کو ہو جاتا ہے اور پھر پوتے کو بھی ہو جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی فیملیز نے جو ہے وہ سرو کیا ہوا ہے، 40 سال ہو گئے ہیں۔ اسی منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے اندر 2 ادارے آتے ہیں، PHA پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو ہے۔ آپ سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ کے اوپر جو انہوں نے آپ کو انسٹالمنٹس، ممبرشپ اور پیسے دیے ہوتے ہیں، اس ملازم کو آپ باقبضہ پلاٹ دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد بے شک آپ مکان نہ دیں، بٹ یہ تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک بندہ دوسرے شہر سے آتا ہے، 40 سال سرو کرتا ہے، ادھر ہی شادی ہوئی، بچے بڑے ہوئے، اور آپ نے مکان اس کا اٹھایا اور اس کو روڈ کے اوپر لے آئے۔ اور یہی منسٹری آف ہاؤسنگ کے انڈر جو ادارے آتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو سیکیور کیا جائے۔ یہ بہانے بازی نہیں، اور یہ جو
رول 15(2)(b جو ہے بچے باپ سے بچے والا جو ہے ختم کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ لگا دیتے ہیں یا کچھ ہے، تو ہم اس کی جو ہے بالکل بھرپور جو ہے میرٹ کے اوپر جو بچہ بھرتی ہوتا ہے، سفارش پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ مکان کے حوالے سے بالکل اس کی بھرپور رجسٹرنس کی جائے گی، اور کیٹیگریز جو میں نے اس کے اندر بتا دی ہے کہ 11 تک جو ہے صرف بی ٹائپ، 12 سے لے کے 14 تک سی، یہ تمام ملازمین ذہن میں رکھیں، آپ انٹائٹلڈ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ون ٹائم جو ڈسپنسیشن تھی وہ اپنے پچھلے سکیل کے اوپر لے گا۔ ٹائم سکیل پرموشن اسی لیے لی گئی تھی کہ 30 سال سے بندہ ایک سکیل کے اندر ہوتا ہے، اسے وہ پرکس اینڈ پریویلیجز ملنی چاہیے۔ تو تمام بینیفٹس کے اندر یہ مکان وغیرہ بھی آتے ہیں، یہ بھی آپ ساتھیوں سے جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں۔ مکانات کا ہو گیا۔ ون ٹائم ڈسپنسیشن جو یہاں پہ دی گئی ہے گریڈ 1 سے 16 تک ابھی رہتے ہیں، اور خاص طور پہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز کے اوپر اب پینشن کی طرف تو آ رہے ہیں۔ جو دیگر ایشوز ہیں جس کے اندر ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر 100% اضافے کے لیے کہا گیا تھا، اس کی طرف تو کوئی نہیں آیا۔ اور جو ڈپرائیوڈ امپلائیز ہیں، جو اصل ایشو تھا تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کا، گریڈ 17 سے اوپر کی تفریق تو ختم کر دی گئی، ماشاءاللہ 150% دے دیا گیا گریڈ 1 سے 16، اور دیگر اداروں کے بھی جو ہے اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے ان ساتھیوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ تمام ساتھی بھرپور تیاری رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب کے ساتھ 18 تاریخ کو ہی تمام ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کر کے اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے ہم پروٹیسٹ پہ جائیں گے۔ جو پنجاب نے کال دی ہے، اپنے پنجاب کے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مردم شماری کے پیسے تھے ہمارے ملازمین کے، اطلاعات کے مطابق سمری ای سی سی کو گئی ہوئی ہے، بہت دفعہ یہ سمری موو ہو گئی۔ یہ مردم شماری والے ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ اپنے مطالبوں کے حوالے سے آپ نے سیکریٹریٹ، وزارت خزانہ اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 18 تاریخ کو اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ بہت سے ساتھیوں کا گلہ شکوہ اس حوالے سے رہتا ہے، اور میرا آپ تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ اپنے اپنے اضلاع میں، پنجاب میں تو آپ کریں گے، دیگر صوبوں میں خیبر پختونخوا میں بھی میری یہ ریکویسٹ ہے خیبر پختونخوا کے قائدین کو کہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہاں پہ میٹنگ کال کریں اور آئندہ کا لائحہ عمل دیں۔ جو پہلے ہم نے ترتیب دیا تھا وقتی طور پہ کام رک تو گیا تھا، یہ آپ کے اتفاق، اتحاد اور اس کی وجہ سے تھا کہ 8 اگست کا جو معاملہ تھا، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، تقریباً 5 مہینے جو ہے اس کو ہم روکنے میں کامیاب رہے، اور ابھی معاملات جب نیچے ہوئے ہیں، الیکشن کے اندر بزی ہیں، تو ان کی کوشش تھی کہ چھپ چھپا کے جو ہے یہ معاملات کر لیے جائیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہوگا، ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے۔ آپ ملازمین کا کام ہے کہ عملی طور پہ آپ نے نکلنا ہے۔ لاسٹ میسیج بھی تھا فنڈنگ کے حوالے سے، ملازمین سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، اکاؤنٹ نمبر اپنے ذاتی دیے تھے کہ میں اس کا اکاؤنٹیبل بھی ہو سکوں اور آپ کو جواب بھی دے سکوں۔ 0325177956 ایزی پیسہ، جیز کیش اسی نمبر کے اوپر تھا، اور لائبلٹیز جو ہے 1,90,000 کے قریب تھی، جس میں سے اگر صرف وفاقی ملازم بھی 1 روپیہ دیتا تو یہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ بنتا تھا، مگر یہ غالباً میری تنخواہ اور اس کو ملا کے تقریباً 1 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے جن ساتھیوں نے کنٹریبیوشن کی ہے، میں بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، بٹ دس از ناٹ انف۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پروٹیسٹ پہ جانا ہے، دیگر معاملات ہیں، پریس کانفرنس ہمیں کرنی ہے، اور بغیر فنڈنگ کے یہ معاملات نہیں ہو سکتے ہیں۔ دفاتر میں جا کے جو ہے فنڈنگ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام ساتھیوں کے اوپر جو ہے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ 18 تاریخ کو وفاق کے اندر پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی، پنجاب پورے میں اضلاع کے لیول کے اوپر، اور حکومت کو بھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ بصورت دیگر جو ہم قطعاً نہیں چاہتے الیکشن کے بائیکاٹ کی آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم سے یہ کام نہ کروائیں کہ پینشن اصلاحات اور یہ سارے کٹ جو لگا رہے ہیں، جس ٹہنی پہ ہم بیٹھے ہیں اسی کو ہمارے سے کٹوایا جا رہا ہے، یا چھری وہی تیز ہم سے کروائی جا رہی ہے جو ہماری گردن پہ چلے، تو ایسا قطعاً نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر جو پینشن کنٹریبیوشن سسٹم کے حوالے سے آئے، میں ذاتی رائے دوں گا
دیگر ساتھیوں کی اس کے اوپر مختلف ہو سکتی ہے کہ پینشن کنٹریبیوٹری فنڈ جو ہے CP فنڈ وہ لاگو کیا گیا ہے اور وہ آنے والے ملازمین کے لیے ہے، تو میں اس کی حمایت تو نہیں، مخالفت بھی نہیں کروں گا، کیونکہ آج کی ڈیٹ تک جو ملازم ہے ہم اس کے حقوق ہی اگر ڈیفینڈ کر لیں، اس کی مراحت کو ڈیفینڈ کر لیں، تو یہی بہت بڑی چیز ہوگی ہمارے لیے۔ اس کے اندر صرف ایک شق جو ہے وہ ذرا ٹیکنیکل ہے CP فنڈ کے حوالے سے، کہ ڈیٹ آف ریگولرائزیشن کے ڈسپائٹ بھی خیبر پختونخوا میں بھی یہی کیا کہ آج کی ڈیٹ سے پہلے اگر کوئی بندہ ریگولر ہوتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہوگا، تو وہ ریگولرائزیشن والی شق کے اوپر ہمیں اختلاف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ آج کی ڈیٹ میں جو میرا ملازم بھائی ہے اس کے حقوق کے جو ہے ہم دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو پنجاب میں دوران سروس فوت ہونے والوں کے لیے کیا گیا، انہوں نے جی مراعات ہی ختم کر دی ہے۔ وفاق میں ہم نے ریگولر کروائے ہیں اور وہاں پہ کنٹریکٹ کے اوپر بھی جو ہے بچے کو بھرتی نہیں کیا جا رہا۔ لاسٹ پوسٹ میں نے پن کی ہے، فنڈنگ کسی بھی تنظیم، کسی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے حقوق کی انشاءاللہ تعالیٰ لڑائی لڑتے رہیں گے، آخری حد تک جائیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور 18 تاریخ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک کمرے میں جا کے بلانا پڑے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تک اویئرنیس میسیج اور یہ پہنچا دوں تمام گروپس کے اندر، اپنی والز سے اس کو شیئر کریں تاکہ ہر ملازم تک کم از کم یہ آواز پہنچ سکے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے میں بھی اسی طرح کی ایک پوسٹ دیکھ کے جو ہے سامنے آیا تھا، اور ہمارے بہت سے ایکٹیو ساتھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ آپ اس کو شیئر کریں، اویئرنیس دیں، انشاءاللہ تعالیٰ 18 تاریخ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنے وفاق کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کر کے ہم آگے کا لائے عمل دیں گے۔ بہت شکریہ۔